شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے یوکے مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام آکاش ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو کہ یوکے سے بلانگ کرتا ہے۔ اور آکاش بتاتا ہے کہ میں یوکے میں رہتا ہوں اور میں ویسے تو دوسرے شہر میں رہتا ہوں، لیکن جاب کے لیے میں یوکے میں یہاں پر سٹے کرتا ہوں اور میری فیملی جو ہے وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ تو میرا کچھ اس طرح کا سسٹم ہے کہ میں کام کے لیے پورا ویک ادھر دوسرے شہر میں رہتا تھا اور ویکینڈ پر میں چلا جایا کرتا تھا اپنی فیملی سے ملنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، میں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے ویکینڈ پر چلنے لگا، تو جیسے ہی میں ادھر موٹر وے پر پہنچا تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک جیم تھی موٹر وے پر۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ بالکل شام ہو چکی تھی اور مجھے تو گھر جلدی جانا تھا۔ تو اب وہاں پر ٹریفک کی وجہ سے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا اور قریباً رات ہو گئی مجھے چلتے چلتے، اور سفر میں ابھی قریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ تو میں ایک ریسٹورنٹ پر پہنچا جو وہاں پر بنا ہوا تھا، موٹر وے پر ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے میں نے کافی وغیرہ لی اور کچھ ریفریشمنٹ کی چیزیں لی۔ تو وہاں کا جو مینیجر تھا وہ جرمنی کا تھا، اور اس مینیجر نے جو مجھے اس ٹائم دیکھا وہاں پر موجود، اور جب اس نے مجھ سے بات چیت کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ سر مائنڈ مت کیجیے گا آپ، لیکن رات کے اس پہر کو اس جگہ پر رکنا اور سفر کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اچھا ہوگا یعنی بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے یا تو فوراً یہاں سے چلے جائیں، یا پھر آپ یہاں ہمارے پاس رومز ہیں جہاں پر ہمارے ورکرز رکتے ہیں، آپ یہاں بھی رک سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنے گھر جلدی جانا ہے تو میں یہاں نہیں رک سکتا، اور آپ کی ایڈوائس کا اور اس آفر کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے بات چیت ختم کی تو میں واپس جانے لگا۔ میں اس کی باتیں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی ہے کہ رات کے اس پہر یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہاں معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا جو پارکنگ میں کھڑی تھی، ابھی میں اپنی گاڑی جو تھی وہ سٹارٹ کرنے کے لیے اپنی گاڑی کو میں اوپن کر رہا تھا، اس کا گیٹ جو تھا یعنی اس کا جو ڈور تھا وہ میں اوپن کر رہا تھا، تو اچانک سے ایک شخص میری گاڑی کے سامنے نمودار ہوا، اور جیسے ہی وہ میری گاڑی کے سامنے ظاہر ہوا میں بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ ایسے تھا کہ وہ آؤٹ آف نو ویئر پتہ نہیں کہاں سے وہ آ گیا اور بالکل میرے گاڑی کے سامنے، اور وہ مجھے دیکھنے لگ گیا۔ تو میں نے اسے یہ بولا کہ تم نے تو میرا دل ایک دم تم نے ہلا کے رکھ دیا، مجھے ڈرا دیا تم نے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ بڑا نیڈی لگ رہا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری مہربانی کر کے کچھ مدد کر دیں، اور میں بہت غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے اسے پیسے دیے اور میں نے اسے یہ کہا کہ پیسوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آئندہ سے تم کسی اور شخص کو اس طرح ایک دم سامنے آ کر، ایک دم سامنے نمودار ہو کر کسی کو اس طرح مت ڈرانا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو نارمل بھی ہوتی ہیں کمزور دل کے لوگ اس کو بھی بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں لے کر۔ تو آگے سے تم اس چیز کا دھیان رکھنا۔ جیسے ہی میں نے اس سے یہ بات کی اور میں واپس مڑا اپنی گاڑی کی طرف اور میں اندر بیٹھنے لگا، تو اگر وہ شخص کہیں پر بھی جاتا یا پھر وہ پیچھے مڑ کر واپس چلتا پیدل، تو وہ مجھے بالکل اس کی آواز آتی، قدموں کی مجھے آہٹ آتی۔ لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑا اور 1-2 سیکنڈ کے بعد جب میں نے دیکھا
واپس مڑ کر تو وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا اس ٹائم۔ اس پورے پارکنگ لاٹ میں بالکل ویران اور خالی پڑا ہوا تھا وہ پارکنگ لاٹ، سوائے میرے وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، اور پھر مجھے اس کی یہ بات سمجھ آئی مینیجر کی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ یہاں سے مہربانی کر کے جلدی نکل جائیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور ویکنڈ میں گزار کر دوبارہ سے اپنے کام کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ لیکن یہ واقعہ جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ عجیب فیلنگ آتی ہے، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ کیا وہ شخص کوئی انسان ہی تھا یا وہ کوئی جنات میں سے تھا جو اس وقت اپنا مجھے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اس وقت۔ تو جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو میں پھر بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں اس واقعے سے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نقاش نے، اور نقاش بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جو میرا وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ قریبی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے، ہم ہر جگہ پر اکٹھے جاتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، ہر جگہ ہم ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو میرا دوست تھا وہ گیا ایک دوسرے شہر میں اپنے کسی ریلیٹیو کو ملنے کے لیے، کوئی اس کو کام تھا وہاں پر پراپرٹی وغیرہ کا۔ تو وہ اپنی پراپرٹی کے کام کے لیے ان کے گھر گیا ان سے ملنے۔ جب وہ وہاں سے واپس آیا تو کافی دن ہو گئے وہ ہم سے ملا ہی نہیں، مجھ سے بالکل اس نے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا۔ تو جب میں نے یہ بات دیکھی میں بھی بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ قریبی تھا، میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ تو میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں اس کے گھر گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو میں نے سنا، مجھے پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کافی دنوں سے۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اچھے خاصے گئے تھے اور بالکل ٹھیک تھی تمہاری طبیعت، کیا ہوا ہے اچانک سے؟ تو اس نے مجھے جو واقعہ بتایا، جو بات بتائی، میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا یہ بات سن کر۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں شہر سے، جس شہر میں وہ گیا تھا اپنے ریلیٹیو سے ملنے، جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر واپس آ رہا تھا، وہ موٹر سائیکل پر ہی آتا جاتا تھا، دوسرے شہر بھی جانا ہوتا تھا، تو کیونکہ اسے اس چیز میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا تو وہ موٹر سائیکل پہ اپنی بائک پر واپس آ رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ واپس آ رہا تھا، بیچ میں ویران سی وہ جگہ تھی جہاں سے وہ گزر رہا تھا، کھیت، ویران جگہ، گنجان آباد جگہ، اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی، بہت زیادہ طوفانی موسم ہو گیا۔ اور جب بارش شروع ہوئی تو وہاں پر کوئی بھی اسے جگہ نہیں مل رہی تھی اپنے سر چھپانے کے لیے، کوئی شیلٹر نہیں مل رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاؤں، بارش رکے تو پھر میں آگے سفر سٹارٹ کروں۔ تو آگے سے کیا ہوا کہ جو میری موٹر سائیکل تھی، جو میری بائک تھی، وہ بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، بالکل وہ بھی بند پڑ گئی اچانک سے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا میری بائک کو۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ تو میں تھوڑا سا اپنی بائک کو لے کر آگے گیا، تھوڑا آگے چلا تو وہاں پر مجھے ایک ویرانے میں بالکل ایک میدانی سی وہ جگہ تھی، میدان تھا بالکل، اور اونچی سی وہ جگہ تھی جیسے کوئی پہاڑی سی ہوتی ہے۔ اس جگہ پر مجھے ایک گھر بنا ہوا نظر آیا، ایک بہت پرانا سا وہ گھر تھا، پراسرار سا بہت لگ رہا تھا وہ مجھے، لیکن اس کے اندر لائٹ جل رہی تھی۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے تو میں ان سے ہیلپ لے لیتا ہوں۔ میں جلدی جلدی اپنی گاڑی کو لے کر، اپنی بائک کو لے کر ان کے گھر کے دروازے پر گیا، اور جیسے ہی میں نے ان کا دروازہ نوک کیا تو ایک بوڑھی عورت جو تھی، بہت بزرگ عورت، وہ میرے سامنے آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور طوفان آ رہا ہے، اور میری بائک جو ہے وہ بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، خراب ہو گئی ہے، آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، آپ مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکنے دیں، جیسے ہی بارش رکے گی میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ بڑے پراسرار طریقے سے مجھے دیکھنا شروع ہو گئی اور کچھ سوچنا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ،
اور تم رات کو یہاں ٹھہر سکتے ہو، صبح کو تم چلے جانا جب بارش رکے گی، کیونکہ یہ طوفانی بارش ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی تھمے گا۔ تو میں ان کی بات سن کر بہت زیادہ پرسکون ہو گیا کہ مجھے ایک جگہ مل گئی ہے رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے۔ تو میں جیسے ہی اندر گیا ان کے گھر بہت زیادہ پرانا بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ بوسیدہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ جو گھر تھا وہ اس طرز سے بنا ہوا تھا جیسے کسی نواب کا گھر ہوتا ہے، جیسے کسی بہت امیر شخص کا گھر ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑا گھر تھا اور وہاں پر ایک پورا انہوں نے ایک ہال میں آتش دان انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور آتش دان کے اندر انہوں نے آگ بھی جلائی ہوئی تھی۔ تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ تم اس آتش دان کے پاس بیٹھ جاؤ اور تم اپنے ہاتھ سیکو، اپنے کپڑے وغیرہ سکھا لو، تب تک میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا اور میں آتش دان کے آگے بیٹھ کر اپنے کپڑے وغیرہ سکھانے لگا، اپنے ہاتھ پیر سیکنے لگا۔ مجھے اچانک سے عجیب سی پراسرار سی فیلنگ ہوئی وہاں پر، مجھے بہت عجیب سی چیزیں وہاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے کبھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کا جو کونے ہیں، جو اس ہال کے کونے ہیں، یعنی اس روم کے جو کارنر ہیں، وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، یا ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہاں کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے کوئی جھانک رہا ہے مجھے باہر سے، کوئی بارش میں کھڑا ہوا مجھے جھانک رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس وقت اس طرف دیکھتا تھا، اس طرف فوکس کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کچھ کھانے کے لیے لے کر میرے پاس آئی، اور وہ جو کھانا تھا وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بنایا ہوا ہے، وہ کیا ڈش ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں عام سالن وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی گوشت ہے، کوئی گوشت کی چیز بنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے لا کر، وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے وہ کھانا لا کر میرے سامنے رکھا، اور میرے سامنے والی جو کرسی تھی وہاں پر آ کر وہ بیٹھ گئی، اور وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی، سوالات کرنے لگی۔ اور جب بھی میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں یا آپ یہاں پر کس طرح گزارا کرتی ہیں، آپ کا کون راشن وغیرہ لا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت ویران جگہ تھی اور کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ صرف سوائے اس ایک گھر کے۔ تو جب بھی میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، وہ جو عورت تھی وہ ایک طرف دیکھتی تھی، ایک کونے میں دیکھتی تھی، اور دیکھ کر وہ مسکراتی تھی بڑے پراسرار طریقے سے، مسکرا کر وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور بس مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگی۔ تو جب میں نے وہ گوشت کی جو وہ چیز بنی ہوئی تھی، جو بھی وہ سالن بنا ہوا تھا، جب میں نے وہ کھایا تو مجھے خوشبو تو اس کے اندر سے بہت اچھی آ رہی تھی، لیکن جب میں نے وہ کھایا تو اس کا ذائقہ بہت ہی خراب تھا، بہت بس ذائقہ چیز تھی وہ جو بھی چیز تھی۔ جب میں نے اسے کھایا تو ایک نوالا بھی مجھ سے حلق میں اتارا نہیں گیا اس کا، اور میں نے ویسے کہ ویسے ہی اسے باہر اگل دیا۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے یہ چیز دیکھی کہ میں وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوں، تو وہ اچانک سے مجھ پر غصہ ہونا شروع ہو گئی، غصہ کرنا شروع ہو گئی مجھ پہ۔ اور وہ جو پراسرار عورت تھی اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کھانے کو اس طرح سے پھینکنے کی، اسے اگلنے کی، میں کتنی محنت سے وہ تمہارے لیے بنا کر لائے ہیں اور تم اس طرح سے کر رہے ہو۔ تو میں نے جب یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کتنی محنت سے بنا کے لائے ہیں، تو میں ان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو اس عورت نے ایک کارنر کی طرف اشارہ کیا، جو باہر ایک کارنر تھا کچن کی طرف۔ بڑا اندھیرا تھا وہاں پر، لیکن پھر بھی وہاں پر کوئی کھڑا ہوا مجھے نظر آیا، اور وہ جو بھی کوئی کھڑا ہوا تھا اس کے بہت بڑے بڑے سینگ تھے اس کے سر پر، اور اس کے پورے جسم پر اس طرح سے کانٹے تھے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے یا کہ کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب سی کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ چمک رہی تھیں، وہ بہت سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اس کی، اور وہ کھڑا ہوا کچن کے اس کارنر میں مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، گھور رہا تھا، اور عجیب و غریب سی وہ گھرانے کی آوازیں نکال رہا تھا۔ جب میں نے اس مخلوق کو، اس چیز کو دیکھا، اس اندھیرے سے بھی کالی چیز کو جب میں نے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور چیختا چلاتا ہوا میں وہاں سے باہر بھاگا، گھر سے باہر بھاگا۔
اور جب میں گھر سے باہر بھاگا تو وہ دروازہ لاک تھا، وہ کھل ہی نہیں رہا تھا، اور وہ جو عورت تھی وہ وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی، وہ میرے پیچھے بالکل نہیں بھاگی، نہ میرے پیچھے آئی، وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہنستی رہی، بہت زیادہ کہے لگا کر وہ ہنسنے لگ گئی، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے وہ دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے میں باہر بھاگ گیا اپنی بائک کو لے کر، اور اچانک سے میری بائک بھی سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے ایسے ہی لگا جیسے میری بائک میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں۔ تو جب میری بائک سٹارٹ ہوئی تو میں نے بالکل ہی اس بات کی فکر نہیں کی کہ باہر طوفان ہے، بارش ہے، میں واپس اپنے بس گھر آنے کی میں نے کی۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کیسے اندر آیا یا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو امی ابو نے بعد میں بتایا کہ میں گھر کے باہر بے ہوش پڑا ہوا ملا تھا، تو انہوں نے مجھے اٹھا کر اندر مجھے لٹایا اور ڈاکٹر سے پھر میری میڈیسن وغیرہ لی۔ اسی لیے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ کچھ طوفانی بارش کی وجہ سے جسمانی طور پر میں بہت زیادہ بیمار ہوں، اور کچھ مینٹلی طور پر میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، کیونکہ اس چیز کا جو بھی اثر ہے اس مخلوق کا، اس پرسرار عورت کا، وہ میرے ذہن پر ہو گیا ہے، اور مجھے بار بار میں چاہ کر بھی یہ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچوں، میں پھر بھی وہی چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو میرا دوست تھا وہ بہت زیادہ بیمار تھا، لیکن پھر بھی اس نے بڑی ہمت کی، حوصلہ کیا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کافی ٹائم لگا اسے ٹھیک ہونے میں۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس شہر میں جب بھی گیا اس نے اس راستے کا انتخاب کبھی نہیں کیا، نہ ہی اس نے کبھی کوشش کی دیکھنے کی کہ وہ گھر ابھی بھی وہاں پر ہے یا نہیں، یا وہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے دوست نے مجھے بتائی، اپنی زندگی کی سچی خوفناک کہانی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے، اپنے جگری دوست کی، اپنے بیسٹ فرینڈ کی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل عید ہو جائے یا پرسوں ہو جائے۔ تو میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔